نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ حضرات سامعین قدر، میں اپنے ساتھیوں کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اسٹیج پر کھڑا ہونے کا موقع دیا اور انہوں نے ہمارا موضوع بھی چنا۔ وہ موضوع اور وہ عنوان ہے سیرت ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نقابت کی شکل میں۔ تو حضرات، سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات بتائیے کہ ہم لوگ کس کے امتی ہیں؟ زور سے بولیے، ہم لوگ کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ابھی اس کا اندازہ لگ جائے گا کہ ہمارے نبی سے آپ کو کتنا لگاؤ، کتنا دھوپ اور کتنی محبت ہے۔ تو آئیے حضرات، میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ کوئی شخص دنیا میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گا، میں جتنی مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہوں گا کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، کسی بھی زبان کی لغت پر کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو احاطہ کیا گیا ہو، کیونکہ کمالات سارے پچڑ ہے گئے، الفاظ سارے پچڑ ہے گئے، معانی سارے پچڑ ہے گئے، محاورات سارے پچڑ ہے گئے، لغات ساری پچڑ ہے گئے، بلاغت و فصاحت ساری پچڑ ہے گئے، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرات، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ کونین کے نگینہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ منصوب و منصور دونوں طرح اصحاب سیر نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی ہے۔ کسی نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عطا سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگا کر کہا کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشاء محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتے ہیں جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت، مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں بے بس جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد۔ کون محمد؟ روئے شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، رہدا و رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیرین اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، یاسین و طہ محمد، گہر ارتقا محمد، گہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب خدا محمد،
महताब अता मोहम्मद, इमाम القبلتين محمد, शफीउ المسلمين محمد, सय्यिद الأसफिया मोहम्मद, सय्यिद العارفين محمد, सय्यिद الساجدين محمد, मशअल बज़्म वफा मोहम्मद, वाजिब हलक़ा मोहम्मद, रहमत बरसबा मोहम्मद, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबर सालिकीन मोहम्मद, रूह कायनात मोहम्मद, मकसद कायनात मोहम्मद, मकसूद कायनात मोहम्मद, मरकज कायनात मोहम्मद, हबीब किरदिगार मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, चराग हरम मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, आदिल पे आदिल मोहम्मद, लुत्फ रब जलील मोहम्मद, सादिक अमीर मोहम्मद, खैरुल बरा मोहम्मद, बदरुल हुदा मोहम्मद, शम्सुस सहा मोहम्मद और अहमद मुज्तबा मोहम्मद। हजरत, दुनिया में अंबिया किराम तो बहुत आए हैं, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ, लेकिन कुर्बान चाहिए अपने आकाए मदनी पर कि उनकी पैदाइश तो बाद में हुई, लेकिन उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश से पहले हुआ। और हजरत, किसी भी शख्सियत का तारुफ, वो तज़किरा विलादत से शुरू होता है और वफात और इंतकाल तक खत्म हो जाता है। और हर शख्सियत के तीन अरवार हैं, हम हैं और आप हैं, हमारे तीन दौर हैं। पहला बचपन है, फिर जवानी है, उसके बाद बुढ़ापा है। लेकिन तवज्जो चाहूंगा मैं आप लोगों का कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ और तज़किरा विलादत से वफात तक नहीं, बल्कि आलम अरवाह से शुरू होता है और जन्नत तक जाता है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा हुए, गुसल किए हुए पैदा हुए, सुरमा लगे हुए पैदा हुए और आए हैं तो हर तरफ आंगन में खुशबुएं फैली हुई हैं। फिर जब नबियों के मौजिज़े की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया कुरान हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि मूसा इज़रिब बिअसाकल बहर, कि ए हजरत मूसा, आपके हाथ में जो डंडा है उस डंडे को दरिया पर मारो। और ये सबसे बड़ा मौजिज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में डंडा मारा तो दरिया फट गया। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा चांद की तरफ किया तो चांद फट गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो दरिया पर डंडा मारा तो दरिया फट गया। हमारे आका की उंगली चांद तक नहीं पहुंची, चांद फट गया। अरे दरिया तब फटा जब डंडा दरिया तक पहुंचा और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली चांद तक नहीं पहुंची मगर चांद फट गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी बतला दिया कि मूसा, तेरी नबूवत वहां तक जहां तक तू पहुंचे, और महबूब तेरी नबूवत वहां भी जहां तू पहुंचे, और महबूब तेरी नबूवत वहां भी जहां तू न पहुंचे। हजरत गिरामी कद्र हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक ईसाई शख्स आकर कहने लगा कि हजरत शाह साहब, हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे से ऊंचा। हजरत शाह साहब ने फरमाया कि वो कैसे? तो उस ईसाई शख्स ने कहा, इसलिए कि हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो चौथे आसमान पर है और आपके पैगंबर नीचे है। तो हजरत शाह साहब ने उस ईसाई शख्स को जवाब दिया कि ए ईसाई शख्स सुन, मैं तुझे एक मिसाल से समझाता हूँ कि मोती जो होती है ना, मोती वो हमेशा नीचे होती है और झाग ऊपर होती है। मोती हमेशा समंदर की तह में होता है और झाग ऊपर को होती है। तो मैं आपकी मौजूदगी में, उलमाए किराम की मौजूदगी में और मेहमानान इज़ाम की मौजूदगी में और आप सभी की मौजूदगी में मैं उस ईसाई शख्स को अपने शायरी से जवाब दूंगा
کہ وہ صبح ربیتی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے خدا کو سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم میں احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، عفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، طاعت میں اول، قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی اسامی گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، اس پہ جو توجہ کون آیا کون آیا، وہ مقصد کونوں مکان آ گیا ہے، حرا سے وہ سوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسن آ گیا ہے، زمین پر خدا کا بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ حضرات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جس قدر بیان کیا جائے اور جس انداز سے بیان کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے جو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، اور محبوب ایسا بلند کیا نا کہ تیرا ذکر کسی شخصیت کی محتاج نہ رہے، تیری عظمت کسی تصنیف کی محتاج نہ رہے، تیری شہرت کسی مورخ کی محتاج نہ رہے، تیری سیرت کسی تفسیر کی محتاج نہ رہے، تیری صورت کسی تقریر کی محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی زبان کا محتاج نہ رہے۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے خود بلند کر دیا۔ بس میں اپنی تقریر کو انہی چند الفاظ و معروضات پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو میں رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، اب تو جاتے ہیں میں قدا سے نیت، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔